ہمارے ہاں بہت زیادہ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب لوگوں کی سوچیں اور رویے منفی ہونے لگ جاتے ہیں۔ میرے ایک عزیز ہیں، اس دوست کے ساتھ میرا تعلق کچھ زیادہ ہی گہرا ہے۔ میں نے یہ کہا ان کے والد صاحب سے کہ ہم اس کا رشتہ، اللہ تعالیٰ نے اسے گنجائش دی ہے، وسعت دی ہے، تو کسی غریب گھر میں کریں گے۔ ایک غریب گھر میں اس کا رشتہ دیکھ لیا گیا، اور جہاں وہاں بات ہم مکمل کرنے لگے تو اب ظاہر ہے خاندان میں بھی بہت ساری بیٹیاں تھیں۔ جب بات تکمیل پہ ہونے لگی تو غریب باپ ہے، خواہش یہ تھی کہ غریب کسی کو سہارا مل جائے، تو اس کے والد نے، بیٹی کے والد نے یہ سوال اٹھایا کہ اتنے سارے رشتے گھر میں موجود ہیں اور بچہ بھی بڑا آپ کے بقول کہ بڑا نیک ہے اور بڑا مالدار ہے، تو پھر کیا وجہ ہے ہمارے گھر رشتہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا اتنا خیر کا جذبہ، اتنا خیر کا، لیکن سامنے والا کہتا ہے یار اس پھل کا تو موسم ہی نہیں، تو کیوں بیچ رہا ہے اسے؟ یہ تو نے اتنی خیر کی بات، رویے مثبت نہیں، لہجوں میں مثبت پن نہیں۔ ایک صاحب نے مجھے پرانی بات ایک دفعہ ٹیلی فون کیا، بڑی دور انہوں نے کسی پروگرام کی دعوت دی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس وقت میں گنجائش ہے، میں آ جاؤں گا۔ کہنے لگے پیسے کتنے لیں گے؟ میں نے کہا نہیں کوئی پیسہ نہیں، میں انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، مروت کافی ہو گئی، اب بتا دے کیا لیں گے۔ میں نے انہیں کہا یار آپ شرمندہ کرنے لگ گئے ہیں، میں وعدہ کر لیا انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ کہنے لگے اگر آپ پیسے بھی نہیں لیتے اور اتنا لمبا سفر بھی آپ نے کرنا ہے، پھر آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ یعنی بغیر موسم کا پھل لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی جی؟ بہت سارے جھوٹوں میں آپ سچ بول رہے ہیں تو سچ اجنبی لگنے لگ جاتا ہے کہ اس نے سچ ہی بول دیا ہے۔ اتنی ساری منفی باتوں میں ایک مثبت بات کریں تو وہ مثبت بات تھوڑی انوکھی سی لگنے لگ جاتی۔ رسول کریم نے جب مثبت رویے دیے نا، مثبت، تو جو سوچیں صدیوں سے منفی ہو گئی تھیں وہ یہ خالص گھی ہضم نہیں کر سکیں، انہوں نے تلواریں نکال لی، انہوں نے روڑے اٹھا لی، انہوں نے میرے نبی کو تکلیف دینی شروع کر دی۔ انہیں خالص گھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس معاشرے میں یہ والا سودا کیسے بک سکتا ہے۔ ایک رات وہ سارے تلواریں، نیزے، برچیاں لے کے میرے نبی کے گھر کا محاصرہ کرنے لگے، حضور کو شہید کرنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں کہ ہم آج اس سچ کو معاذ اللہ مٹھائیں گے، اس خیر کے جذبے کو مٹائیں گے، اس دل میں جو اتنا درد ہے اس کی دھڑکن کو معاذ اللہ بند کریں گے۔ وہ سارے اتنا منفی سوچ لے کے حضور کے دروازے کا گھیراؤ کر رہے ہیں۔ قربان جاؤں اے معصوم آمنہ تیری شان پر، میرے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں علی یہ پیسے لے لے اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے سویرے مدینے آ جانا۔ اور یہ لوگ جو دروازے پہ کھڑے ہیں نا، ان کی بھی امانتیں حضور کے گھر پڑی ہیں۔ ان کی سوچیں کتنی منفی ہو گئیں کہ وہ شہید کرنے آ رہے ہیں، اور کریم کی سوچ کا یہ حال ہے کہ حضور ابھی بھی ان کا بھلا ہی سوچ رہے ہیں۔ وہ روڑے مار کے گھر جا کے سو جاتے تھے، کانٹے بچھا کے رستے میں گھر جا کے سو جاتے تھے۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ تکلیف دے کے اپنے گھروں میں سو جاتے تھے۔ اور یہاں حالت یہ تھی کہ وہ جو پتھر مار کے سوئے ہیں نا، کانٹے بچھا کے سوئے ہیں، یہ نور سے بھرا ہوا وجود رات کو اٹھتا تھا اور ان پتھر مارنے والوں کی ہدایت کی دعا مانگنی شروع کر دیتا تھا۔ سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ایسا انوکھا انداز، اتنی مثبت سوچ، اتنا مثبت رویہ۔ وہ احد کے اندر آ کے نبی پاک کے دانت شہید کر گئے، 70 صحابہ کو شہید کر گئے، اور شہید کر کے بس نہیں کی۔ حضرت امیر حمزہ حضور کو پیارے تھے، چچا تھے، نبی کریم بڑا پیار کرتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ کا ناک کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی، وجود سارا کاٹ دیا، حضور کی ساری داڑیاں آنسوں سے بھر گئی۔ اتنا پیار حضور کو چچا سے، لیکن جب کہا نا حضور دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں، تو نبی کریم کہنے لگے نہیں بھائی، میں تو یہ دعا کروں گا یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، شعور نہیں نا یار، تھوڑا سا مثبت ہو جائیں زندگی میں، تھوڑا سا مثبت ہو جائیں۔ اور حضور نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ مسلم شریف کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں اچھا سوچنا، اچھا گمان کرنا یہ عبادت ہے۔ تو کچھ نہ کر، تو بس اچھا سوچا کر، اچھا رویہ اختیار کر۔